السلام علیکم دوستو، آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قبول اسلام اور مصائب کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب اسلام قبول انہوں نے کیا تو ان کو کتنی تکالیف دی گئیں اور کفار ان کے اوپر کتنا ظلم کرتے، تپتی ریت کے اوپر ان کو لٹا دیتے اور ان کو کس طرح اذیت پہنچاتے۔ آئیں ہم آج آپ کو اس واقعے کے متعلق مختصر بتاتے ہیں۔ رحمۃ صلی اللہ علیہ رسول کریم حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا اسلام اور مصائب۔ حضرت بلال حبشی کے بارے میں تو ہر انسان جانتا ہی ہوگا، ہر انسان کو پتہ ہی ہوگا کہ وہ کتنے جلیل القدر صحابی تھے۔ شروع میں جب اسلام قبول کیا ان کے اوپر کتنی تکالیف دی گئی۔ تو حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مشہور صحابی ہیں جو مسجد نبوی کے ہمیشہ موزن رہے۔ شروع میں ایک کافر کے غلام تھے، اسلام لے آئے جس کی وجہ سے طرح طرح کی تکالیف دی جاتی تھی اور مسلمانوں کا جو سخت دشمن تھا امیہ بن خلف، مسلمانوں کا یہ بہت بدترین قسم کا جانی دشمن تھا امیہ بن خلف۔ یہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دوپہر کے وقت تپتی ہوئی ریت پہ لٹا دیتے اور بڑی سی چٹان جو ہوتی ہے پتھر کی وہ ان کے سینے مبارک پہ رکھ دیتے، یا تو وہ کہتا تھا اسی حال میں مر جائے، یا تو پھر اور اس طرح ان کو اذیت دی جاتی اور اتنی بڑی چٹان رکھتے کہ وہ حرکت نہ کر سکے۔ تو پھر بھی اتنا ظلم کرنے کے باوجود حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے منہ سے یہی الفاظ جاری ہوتے، احد احد، یعنی معبود ایک ہی ہے۔ رات کو زنجیروں میں باندھ کر کوڑے لگائے جاتے اور اگلے دن ان زخموں کو گرم زمین پہ ڈال کر زیادہ زخمی کیا جاتا تاکہ بے قرار ہو کر اسلام سے پھر جائیں یا تڑپ تڑپ کے مر جائیں۔ عذاب دینے والے تھک جاتے، اکتا جاتے اور کبھی امیہ بن خلف کا نمبر آتا، کبھی ابو جہل کا اور کبھی اوروں کا۔ ہر شخص کی یہی کوشش ہوتی تھی کہ زیادہ تکلیف دی جائے تاکہ یہ اسلام سے پھر۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب ان کو اس حالت میں دیکھا تو انہوں نے ان کو خرید کر آزاد فرما دیا۔ عرب کے بت پرست اپنے بتوں کو ہی معبود کہتے تھے، اس لیے ان کا مقابلے میں اسلام کی تعلیم توحید کی تھی، جس کی وجہ سے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان پر ایک ہی ورد ہوتا تھا اور یہ تعلق اور عشق کی بات ہے۔ ہم جھوٹی محبتوں میں دیکھتے ہیں کہ جس سے محبت ہو جاتی ہے اس کا نام لینے میں لطف آتا ہے، بے فائدہ اس کو رٹا جاتا ہے۔ اللہ کی محبت کا کیا کہنا جو دین اور دنیا دونوں میں جگہ کام آنے والی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ہر طرح سے ستایا جاتا تھا، سخت تکالیفیں دی جاتی تھی اور مکہ کے لڑکوں کو حوالے کر دیا جاتا تھا۔ وہ اونچوں میں چکر دیتے پھرتے اور یہ کہتے ایک ہی ہے اور وہ کہتے ایک ہی ہے کہ لٹ لگاتے تھے۔ اسی کا یہ صلہ ملا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں موذن بنے اور سفر حضر میں بھی ہمیشہ اذان کی خدمت ان کے سپرد ہوئی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد مدینہ طیبہ میں رہنا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جگہ کو خالی دیکھنا مشکل ہو گیا، اس لیے ارادہ کیا کہ اپنی زندگی کے کچھ دن جہاد میں گزار دوں، اس لیے جہاد میں شرکت کی نیت سے چل دیے۔ ایک عرصے تک مدینہ منورہ لوٹ کر نہیں آئے۔ ایک مرتبہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خواب میں زیارت کی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ کیا ظلم ہے، ہمارے پاس کبھی نہیں آئے۔ تو آنکھ کھلنے پر مدینہ طیبہ حاضر ہوئے۔ حضرت حسن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اذان کی فرمائش کی۔ لاڈروں کی فرمائش ایسی نہیں تھی کہ انکار کی گنجائش ہوتی۔ اذان کہنا شروع کی اور مدینہ میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے کی اذان کانوں میں پڑی تو قہرم مچ گیا، عورتیں تک روتی ہوئی گھروں سے نکل پڑیں۔ چند روز قیام کرنے کے بعد واپس ہوئے اور 20 ہجری میں قریب دمشق میں وصال ہوا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، ہم اپنا تصور کریں کہ ہم جس نبی کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے ہم دعوے دار ہیں کہ ہم لوگ ان سے سچی پکی محبت کرتے ہیں،
تو میرے بھائیوں اور دوستوں آج ہم اپنا حال دیکھیں کہ صحابہ کرام اجمعین کے واقعات کو پڑھنا، صحابہ کرام اجمعین کے واقعات کی زندگی کے بارے میں دیکھنا، یہ ہم کو بتاتا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ان لوگوں کو کتنی محبت تھی۔ ہمیں جو ہے ان کے واقعات بار بار پڑھ کر بار بار سننے کو جو ملتے ہیں، ہم جو ہے بار بار اس کو سن کے اس پہ کچھ نہ کچھ عمل کرنے والے بن جائیں۔ 100% تو ہم اس پہ جو ہے عمل نہیں کر سکتے، لیکن ہاں ہم جو ہے کوشش کر سکتے ہیں، نقل کر سکتے ہیں۔ جس طرح نقل کر کے دنیاوی امتحان میں ہم جو ہے کامیابی حاصل کر لیتے ہیں، اس طرح آخرت کی کامیابی میرے بھائی اور دوستوں یہ ہمیشہ کی کامیابی ہے۔ اگر ابھی یہ آنکھ جو دھوکے والی آنکھ ہے اگر یہ بند ہو جائے تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہم جو ہے دوبارہ اس دنیا میں آنے کے نہیں رہیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں۔ جب ہماری یہ دھوکے والی آنکھ بند ہو جائے گی میرے بھائیوں اور دوستوں، تب ہمیں پچھتاوے کے سوا کچھ بھی حاصل نہیں ہوگا میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اسی لیے جو ہے کہا جاتا ہے کہ اس دین کو سیکھیں میرے بھائیوں اور دوستوں۔ اگر جو ہے کچھ عرصہ جو ہے ہم پیچھے چلے جائیں اور صحابہ کرام ہیں اجمعین ہیں ان کے واقعات کی طرف نظر دورائیں، دیکھیں تو انہوں نے زندگی کس طرح گزاری تھی میرے بھائیوں دوستوں۔ کیا ان کے بیوی بچے نہیں تھے؟ کیا ان کے مال مویشی نہیں تھے؟ کیا وہ لوگ تجارت نہیں تھے کرتے؟ کیا وہ کھاتے پیتے نہیں تھے؟ کیا وہ عورتیں نہیں تھے میرے بھائیوں دوستوں؟ وہ کس طرح عورتیں تھے، کیا کرتے تھے؟ انہوں نے جو ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا، وہ جو ہے اسی پہ عمل کرنے والے بن گئے میرے بھائیوں دوستوں۔ آج ہم لوگوں نے تو ان لوگوں کو نہیں دیکھا ہوا، لیکن کتابوں میں اور علماء کرام سے، مفتی حضرات سے جو ہم سنتے ہیں ان کے مطابق جو ہے میرے بھائیوں دوستوں زندگی ڈالنے کی کوشش تو کریں میرے بھائیوں دوستوں۔ یہ دین میرے بھائیوں اسی طرح نہیں پھیل کے آیا ہوا، یہ دین جو ہے ان لوگوں نے بہت زیادہ قربانیاں دی، پھر ہم تک یہ جو ہے دین ہم تک پہنچا، جس کو ہمیں جو ہے اس دین کی قدر ہی نہیں ہے۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں دیکھیں کہ صحابہ کرام کے اوپر کس طرح تکالیف جو ہے ان کفار نے دی۔ دیکھیں ابھی ہم نے جو یہ واقعہ پڑھا حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا، کہ دیکھیں جب اسلام قبول کیا تو کس طرح ان کے اوپر جو ہے تکالیف جو ہے دی گئی، کس طرح جو ہے ان کے اوپر وہ جو ہے ظلم و ستم کرتے تھے، کیسے جو ہے میرے بھائیوں اور دوستوں ان کی جو یہ اولادیں اور جو ہے دین کے اسلام کی طرف آتے، کس طرح ان کے سامنے ہی میرے بھائیوں دوستوں ان کو جو ہے اذیت دیتے میرے بھائیوں دوستوں۔ تو میرے بھائیوں اور دوستوں ہمارا دین ہمیں کیا سکھا رہا ہے کہ صبر کریں، صبر کی تلقین جو ہے کہی گئی، اور ہمیشہ قرآن پاک میں بھی آتا ہے جس کا مفہوم یہی ہے کہ بے شک اللہ صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے میرے بھائیوں دوستوں۔ تو میرے بھائیوں دوستوں اگر آج ہمیں جو ہے اس طرح کی جو ہے آزادی ملی ہوئی ہے، یہ صرف اسلام کی بدولت میرے بھائیوں دوستوں ملی ہوئی ہے، اور ہم جو ہے اسلام کو ہی بھول بیٹھے ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ اسلام کو میرے بھائیوں سیکھیں، دین کو سیکھیں، یہ سیکھ کر ہی آئے گا میرے بھائیوں دوستوں۔ تو دیکھیں ان لوگوں کو اس زمانے کے اندر اگر آپ تھوڑا سا اپنی جو ہے میموری کو پیچھے لے جائیں اور ذرا تصور تو کریں میرے بھائیوں دوستوں کہ ان صحرا کے اوپر ان کو لٹایا جاتا، اور ہاں آج ہم جو ہے یہ جون جولائی کے مہینے میں آپ ننگے پاؤں جو ہیں زمین پہ اوپر نہیں چل سکتے میرے بھائیوں دوستوں۔ جب وہاں پہ صحرا کے اوپر ریگستان ریت کے اوپر جب ان کو لٹایا گیا ہوگا میرے بھائیوں دوستوں، کیا عالم ہوگا؟ یہ ذرا سوچیں، یہ ذرا تصور کریں، اپنے اندر ایک جوش جذبہ پیدا کریں کہ میرے بھائیوں دوستوں ان لوگوں کو دیکھیں کہ صحابہ کرام نے اس وقت میں زندگی کیسے گزاری۔ آج ہمارے پاس ہر چیز موجود ہے، ہر چیز کی سہولت موجود ہے، لیکن ہم ریسرچ نہیں کرتے، ہم دین کو سیکھتے نہیں میرے بھائیوں دوستوں، صرف اپنا مفاد کے لیے کچھ چند ایک چیزیں نکالتے ہیں، اس کو پڑھتے ہیں اور بس اس کتاب کو بند کر کے وہاں ہی رکھ دیتے ہیں میرے بھائیوں دوستوں۔ آپ اپنی کتاب قرآن پاک کو پڑھ کے تو دیکھیں اس میں لکھا گیا، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں میرے بھائیوں دوستوں۔ امام صاحب قرات کر رہے ہوتے ہیں، پڑھ رہے ہوتے ہیں، ہمیں پیچھے پتہ نہیں ہوتا وہ کیا کہہ رہے ہیں، ہمارے ذہن میں طرح طرح کی باتیں خیالات آ رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم اس کو سمجھیں گے میرے بھائیوں اور دوستوں تو دیکھیں کتنا مزہ آئے گا کہ جب امام صاحب آگے قرات کر رہے ہوں گے اور ہم لوگ جو ہے پیچھے سن رہے ہوں گے تو یقین مانے ایسے لگ رہا ہوگا کہ وہ قصہ وہ واقعات ہماری سامنے جو ہے چل رہا ہوگا۔ تو اس طرح اپنا جو ہے ذہن بنائیں میرے بھائیوں دوستوں، اس طرح ذہن نشین کریں میرے بھائیوں اور دوستوں،
اور جو ہے یہ صحابہ کرام اجمعین کے واقعات کو پڑھ کے یہ کوئی قصے کہانی نہیں ہے میرے بھائیو دوستو، یہ زندگی ہے ان کی، انہوں نے اس طرح کی زندگی گزاری ہے میرے بھائیو دوستو۔ آج ہمارے پاس یہ کتاب کی شکل میں موجود ہے، تو میرے بھائیو اور دوستو ہمیں چاہیے کہ ان کی زندگی، ان کے واقعات کو دیکھیں میرے بھائیو دوستو، کتنی تکالیف ان کو پہنچائی گئی۔ یہ دھوکے کی دنیا ہے میرے بھائیو، یہ عام مکری کا جالہ ہے، یہ کبھی بھی بند ہو گئی تو میرے بھائیو دوستو تو ہے پھر ہم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے میرے بھائیو دوستو۔ زندگی کا پتہ نہیں ہے ابھی ہم ہیں، اگلے لمحے ہم ہیں یا نہیں ہیں، یہ اللہ ہی بہتر جانتا میرے بھائیو دوستو۔ وَهُوَ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے میرے بھائیو دوستو۔ ہم مال دولت اس میں مشغول ہو گئے میرے بھائیو دوستو۔ میں کوشش کرتا ہوں کہ میں بھی جو ہے اس پہ عمل کرنے والا بن جاؤں، آپ لوگ بھی کوشش کریں کہ آپ لوگ بھی اس پہ عمل کرنے والے بن جائیں، اور جو ہے ہم اپنی باقیہ زندگی دین و اسلام کی اشاعت کے لیے جو ہے گزارنے والے بن جائیں میرے بھائیو دوستو۔ اس کے لیے میرے بھائی محنت ہے، یہ محنت سیکھنی پڑے گی میرے بھائیو دوستو۔ دنیا کا کوئی بھی کام بغیر سیکھے نہیں آتا، تو یہ دین کی اتنی بڑی محنت میرے بھائیو سیکھنے کے بغیر کیسے آئے گی؟ تو اس لیے آپ لوگ جو ہے نا کوشش کریں، میں بھی کوشش کرتا ہوں کہ توبہ کریں میرے بھائیو دوستو۔ آج وقت ہے، آج چانس ہے، اگر یہ وقت گزر گیا، یہ دھوکے والی آنکھ بند ہوگی تو میرے بھائیو اور دوستو صفائے پچھتاوے کے کچھ حاصل نہیں ہوگا۔ تو اس پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں نا سارے، ماشاءاللہ جزاک اللہ۔ اللہ پاک جو ہے ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، دعا فرمائیے۔